بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کوئٹہ پریس کلب اور یہاں پہ بیٹھے مختلف پارٹیوں کے سربراہان، سول سوسائٹی کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آغا ذوالفقار کا، شہزاد ذوالفقار اور سلمان اور باقی دوستوں کا، ان لوگوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کر کے جو ہم بھی اپنے چند الفاظ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آج کا جو ایجنڈا ہے وہ ہے میڈیا کی آزادی۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے میڈیا کی آزادی کے لیے وہ واضح سب کے سامنے، اور یہاں پہ ہمارے دوستوں نے، مختلف پارٹیوں کے ساتھیوں نے صحافت کی آزادی کی بات کی۔ دیکھیں، ہمارا آپ کا خصوصاً پی ڈی ایم نے، جو 11 پارٹیوں نے بیٹھ کے، پارٹی کے سربراہوں نے بیٹھ کے پی ڈی ایم بنایا، وہ آپ کا، ہمارا اس 24 کروڑ عوام کا آواز ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ لانگ مارچ کا نوبت بھی نہیں آئے گا کل کے بعد۔ اور میں اپنے طرف سے، اپنے پارٹی کی طرف سے، میں اس میڈیا کے مالک اور سلیکٹ حکمرانوں کی گٹھ جوڑ سے جو صحافیوں کو شدید نقصان پہنچائے اور میڈیا کے ورکروں کی جبری برطرفیاں اور تنخواہ کی بندش کی، میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ دوستو، ہمارے دوستوں نے کہا، دیکھیں میں بلوچستان کی بات کرتا ہوں، ہم پھر اگر موجودہ حکومت کی بات کریں گے پھر دوست بولیں گے کہ آپ لوگ اپنا رونا روئیں گے۔ بھائی، ہم آپ کی رونا روئیں گے، کیونکہ پی ڈی ایم بنا اس لیے، پی ڈی ایم کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کا، اپنا اس ملک میں رہنے والے 24 کروڑ عوام کا رونا روئے۔ ہم تو پچھلے 1 سال سے لانگ مارچ میں ہے، ہم تمام پاکستان میں، بلوچستان میں، مختلف جگہ پہ ہم جلسے کیے اور اللہ پاک نے ہمیں سرخرو کیا۔ اور میں ناصر زیدی صاحب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کل کے بعد جو خان صاحب الوداعی ووٹ لے رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو نوبت نہیں آئے گا لانگ مارچ کا۔ اس کے آنے سے، دیکھیں، ہم سب سیاسی لوگ ہیں، ہم نے محنت کیا، پی ڈی ایم کے قیادت نے محنت کیا۔ آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کے دوستوں نے، قیادت نے محنت کیا کہ سینیٹ کے الیکشن میں ان لوگوں کا جو حشر ہوا نا، انشاءاللہ تعالی کل اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ عمران خان کی آنے سے میں حقیقت میں، میرا بھی عمر تقریباً 48 سال کو میں پہنچ رہا ہوں، ویسا رنگ مگ لگاتے اپنے آپ کو نوجوان بناتے۔ اس 48 سال میں ہم نے 3 آمریت کی حکومت کو دیکھے، اور اس کے بعد یہ 3.25 سال جو ہو رہے ہیں عمران خان کی شکل میں جو ڈکٹیٹرشپ آپ پہ، ہم پہ، اس ملک پہ، اس عوام پہ مسلط ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس طرح حکومت کبھی بھی نہیں آئے جو آپ کو، ہم کو، اس ملک کے معیشت کو تباہی کے طرف اس حکومت نے لے گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حکومت نے بھی اس طرح آپ کے، ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے۔ عمران خان آیا، کہا کہ میں بلوچستان کے لوگوں کے احساس محرومی کو ختم کروں گا۔ آپ دیکھیں، بلوچستان کے صحافی جب سچ لکھتا ہے تو لاپتہ، بلوچستان کے سیاسی ورکر جب سچ بولتا ہے تو لاپتہ۔ ڈاکٹر دانش جیسا ایک اینکر جو سچ بولتا ہے، اس کو فون کروا کے گیا اس میڈیا کے مالک کو، اس کو ہٹاؤ نہیں تو آپ کا ہم چینل کو بند کریں گے۔ تو آپ بتاؤ کہاں کا آزادی؟ کون آزادی سے بات کرے گا؟ یہ جو آپ کے بلوچستان کے لوگوں کی، آپ ووٹ کی پرچی بولو یا نوٹ کی پرچی بولو، جن لوگوں کو سلیکٹ کر کے یہ سینٹ کے الیکشن میں یہ 4-5 سینیٹروں کو بھیجا گیا ہے،
کیا یہ آپ کی ہماری وہاں نمائندگی کریں گے؟ کیا بلوچستان کی لوگوں کی نمائندگی کریں گے؟ اس سے 4-5 لوگ جو پہلے گئے اس 3 سال میں اسمبلی کے فلور پہ، جو کہ ایوان بالا سینٹ، ایک لفظ آپ کے ہمارے اس صوبے کے لیے اگر اس لوگوں نے بولا ہو تو پھر ہم جرم کے حقدار ہیں۔ دوستو، ایسے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا کرو جو اس ملک، اس صوبے کے درد، پریشانی اور لوگوں کی نفسیات کو سمجھے۔ جب پیراشوٹ سے آ کے قادر جیسے لوگ، میرے بھائی نے بڑا احتجاج کیا، اس کا احتجاج رنگ لایا، مگر کیا کرے، تھے نہیں یہ مڈی، وہ بلوچی میں زر بولتے ہیں، اس نے جو ہے نا ٹکٹ آغا ضرور آغا کو ملا مگر ووٹ قادر آغا کو ملا۔ تو دیکھو یہ ہے، پھر بولتے ہیں بلوچستان کے لوگ ووٹ بیچتے ہیں، میڈیا والے بھی ہمارے جو ہے نا کردار کشی کرتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ۔ بھائی کیوں آپ ہم پہ اس طرح کے لوگ مسلط مت کرو۔ ابھی اب میں پریس میڈیا سے مجھے تھوڑا سا شکایت ہے، میں الیکٹرونک یوسف بارودی کا تعلق نوشکے سے ہے، اپنا الیکٹرونک میڈیا، چلو بھائیو پتہ نہیں کس کا کنٹرول میں ہے۔ ہم 1-1.5 سال سے پی ڈی ایم نے اتنے بڑے پروگرام کیا، اتنے میٹنگیں، سارے پارٹیوں کے بڑے بڑے پارٹی ہیں، بڑے بڑے لیڈران آئے، آپ دیکھیں ہمیں کیا کوریج ملا۔ آپ ہمارے ساتھ دو، ہم آپ کی آواز ہے، ہم بیٹھے ہوئے، حقیقت میں ہم نے بڑے جلسے کیے۔ دیکھیں پی ڈی ایم میں وہ بڑے پارٹیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو راتوں ہی رات بننے والے پارٹی ہیں، نہ منشور نہ جھنڈا، وہ بن جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ تو آتے جاتے ہیں۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں سے بھی ہمیں گلہ ہے کہ آپ ہمیں کوریج دیو، ایک یونٹ کا، ایک ڈسٹرکٹ کا بندے کو فرنٹ پیج پہ، اور جو بڑے پارٹیوں کی قیادت ہے، بڑے پارٹیوں کے سربراہ ہیں، اس کو پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں پھر بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، میں ایک فقیر آدمی ہوں، میں جو بولتا ہوں انشاءاللہ وہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو لانگ مارچ کا ضرورت نہیں پڑے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کل الوداعی وارڈ سے لانگ مارچ کا ضرورت پڑا، جیسا کہ زیارت وال نے کہا، ہم یہاں آپ کے ساتھ چلیں گے، کچھ دوست ہمارے پہلے سے وہاں موجود ہوں گے اسلام آباد میں، اور تمام دوستوں کا بیٹھے، اگر کسی دوست، اور خصوصاً ہمارے پرانے دوست، پرانے پارٹی کے ساتھی انور ساجدی صاحب نے بھٹو صاحب کا، بھائی بھٹو صاحب کا ایک خامی، اس کے جو خوبیاں ہیں، اس نے جو اس ملک کو آئین دیا، یہ پورا پارٹی قیادت نے اس ملک، اس قوم کے لیے اپنا جان کا نذرانہ دیا۔ آپ بتائیں کسی نے اپنا مرغی کا بچہ قربان نہیں کیا ہے۔ آپ کم سے کم ہمارے خوبیوں کو بھی تو میرا بھائی بیان کرے۔ تو میں تمام دوستوں کا، اگر کوئی دوست کا دل آزاری ہوا ہے، ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے پیٹ بھرے ہوئے باتوں سے۔ دوست نے پہلے کہا کہ 5 منٹ، ابھی 5 منٹ سے ہم پرانے ٹریکٹر ہے، 5 منٹ تو ہمیں اسٹارٹ ہونے میں لگتا ہے۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔